میں نے دیکھا ان کی پشت پر مہر نبوت موجود ہے جو آخری نبی کی نشانی ہے۔ میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، میں نے آپ کے سامنے حضور کے ذکر کے حوالے سے اور حضور کے بچپن کے حوالے سے اور اختصار کے ساتھ اب آخری حدیث بیان کر رہا ہوں بچپن رسول پر، اور پھر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدان جنگ میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں۔ ایک قبیلے سے لڑائی ہوئی، قبیلے کو قید کر لیا گیا، قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، قیدیوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور پہرے دار صحابی سے کہنے لگی جاؤ اپنے نبی سے کہو میں ان کی بہن ہوں جو قیدیوں میں شامل ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ اس صحابی نے کہا ہمارے نبی کی یہاں کون سی بہن ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں، یہ میرا سسرال والا قبیل ہے، جاؤ اپنے نبی سے میرا پیغام دو۔ وہ صحابی دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ قیدی عورت ہے، وہ کہتی ہے آپ کی بہن ہوں، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ اس کا نام ہے شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ جو حضور نے بی بی شیمہ کا ذکر سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا جلدی میری بہن کو لے کے آؤ۔ بی بی شیمہ کو لایا گیا۔ سنے بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں بھی بہنیں عطا کی ہیں۔ جو ہی بی بی شیمہ سامنے سے حضور کی بارگاہ میں داخل ہوئی، حضور نے کانوں سے چادر اتار کر بہن کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ بی بی حلیمہ حضور کے پاس بیٹھی، حضور بھی بیٹھے، دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں اور دونوں بچپن کے واقعات یاد کر رہے ہیں۔ بی بی شیمہ حضور کو یاد کرا رہی ہیں، حضور بی بی شیمہ کو یاد کرا رہے ہیں، دونوں بچپن رسول بیان کر رہے ہیں اور دونوں ہی رو رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بی بی شیمہ یاد کرتی ہے رسول اللہ یاد ہے فلاں وقت کیا ہوا تھا، یاد ہے فلاں وقت کیا ہوا تھا۔ اب حضور کو کون سا وقت نہیں یاد، حضور کو کون سا وقت نہیں یاد۔ پھر بات کرتے کرتے بی بی شیمہ نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا، یوں اپنا بازو اٹھا کر کپڑا ہٹایا اور اس کے یا رسول اللہ دیکھیں یہ آج بھی وہ نشان محفوظ ہے جہاں اپنے بچپن میں اپنے دانت مس کیے تھے۔ میں کاٹنے کا لفظ نہیں بول رہا، حضور کے لیے ہمارے بچے نئے نئے دانت رکھے نا تو ہر چیز کو پکڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، کاٹتے ہیں جبڑوں میں خارش کی وجہ سے۔ بی بی شیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد کریں، یہ آج بھی وہ نشان محفوظ ہے جہاں اپنے بچپن میں اپنے دانت مس کیے تھے، اور یا رسول اللہ یاد کریں میں آپ کو ہاتھوں میں اٹھاتی تھی تو لوریاں سنایا کرتی تھی، میں آپ کو ہاتھوں میں اٹھاتے لوریاں سناتی تھی، یا رب ابدلنا محمدا ابدلنا محمدا، یا اللہ میرا یہ بھائی محمد جب جوان ہو تو اتنا سونا ہو، اتنا حسین ہو، زمانہ کھڑا ہو کر میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے، یا رب ابدلنا محمدا، میرا یہ مکی بھائی جب جوان ہو تو اتنا حسین ہو، اتنا سونا ہو، راہ چلتے لوگ آئیں میرے بھائی کا چہرہ دیکھیں، اپنے کام میں بھول جائیں میرے بھائی کا چہرہ ہی دیکھتے رہ جائیں۔ رسول اللہ آج میں آپ کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اللہ نے آپ کو واقعتاً ایسا حسن عطا فرمایا ہے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ بہن رو رہی ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا بہن کیا چاہتی ہو؟ رسول اللہ مجھے آزاد کریں اور مجھے اکیلی کو آزاد نہ کریں، میں ایک وفا شناس ماں کی بیٹی ہوں، میں ایک وفا شیار ماں کی بیٹی ہوں، زمانہ میری ماں کی وفا پہ رشک کرے گا، مجھے اکیلی کو آزاد نہ کریں۔ میں اگر اکیلی چلی گئی میرے قبیلے والے کیا کہیں گے، حلیمہ کی بیٹی اکیلی چلی گئی ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا بہن تیرے صدقے میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ سنے آج بہنیں دروازوں پر آئیں تو حضور کی حدیث ضرور یاد رکھیں، حضور نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بہن کو، اونٹ بکریاں مال و دولت دے کر پورے قبیلے کو بھیجا ہے۔ وہ قبیلہ نکلا قید خانے سے، نکلے وہاں سے راستے میں پہنچے ایک جگہ رکے، بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، یار ہم نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ہم نے تلواریں تیز کی، لڑائی کی اور حلیمہ کے بیٹے شیمہ کے بھائی نے ہمیں بغیر کچھ کہیں معاف کر دیا ہے۔ اتنا حوصلہ تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، اتنا جگرا تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ سارا قبیلہ واپس آیا، مسلمان ہو کر اپنے گھروں کو گیا ہے۔
کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اسی طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، 5-7 منٹ اوپر ہی ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، تھک تو نہیں گیا؟ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضور کے ذکر کی رفت بلندی ذکر رسول کو بیان کیا، اور پھر حضور کا بچپن بیان کیا ہے۔ اور بچپن بیان کرنے میں میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس علاقے میں آ کے گفتگو کر رہا ہوں جہاں بچوں پر ظلم کیا گیا ہے۔ بچپن بیان کرنے کا یہی مقصد میرے پیش نظر تھا، حضور کی نبوت شان والی، حضور کا بچپن شان والا۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی وہی لا کے ختم کر رہا ہوں، عام بچوں کو آپ خوش رکھ کے اچھا نہیں بنا سکتے۔ محفل کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، عام بچوں کو خوش رکھ کے اچھا، بچے تو خوش رہیں گے نا اسکول سے چھٹی کرنے میں، یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل چھٹیوں میں ہیں، بچے تو خوش ہوں گے نا اسکول سے چھٹی کرنے میں، بچے خوش ہوں گے کھیلنے کودنے میں، تو عام بچوں کو خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں اچھا بنا کے خوش رکھا جا سکتا ہے، پر یہ اصول اور بچوں کے لیے، حضور کے لیے نہیں۔ کیوں؟ حضور تو ہیں ہی اچھے، حضور تو ہیں ہی اچھے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھیے ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا۔ اور دوسرا فرق عام بچے کی، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، عام بچے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میوہ جتنا کچا اتنا ہی میٹھا۔ عام بچے یہ میوہ جتنا کچا اتنا ہی میٹھا، جو جو یہ پھل پکتا ہے کڑوا ہوتا جاتا ہے۔ جس بچے کا ماں دن میں کئی بار منہ چومتی ہے، بڑا ہو کر وہی ماں پر زبان چلاتے ہیں۔ تو عام بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ میوہ جتنا کچا اتنا ہی میٹھا، پر حضور کے لیے نہیں۔ کیوں؟ حضور تم ہے ہی میٹھے، حضور کا نام بھی میٹھا، تعلیمات بھی میٹھی، کردار بھی میٹھا، اخلاق بھی میٹھا، حضور کے انوار بھی میٹھے۔ دنیا میں جتنی مٹھاس ہے نام محمد کا صدقہ ہے، اور دنیا تو رہ کے دنیا، قبر ہو، حشر ہو، جنت ہو، جتنی راحتیں ہیں اسی ممدوح کائنات کا صدقہ ملنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، خود پھبن نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبن، جس پہ قربان اچھی سے اچھی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میں اپنا موضوع یہیں پر سمیٹا۔ منورہ کی سڑک سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ اور دوسری جنت البقیع۔ فرماتے میں بازار سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ مدینے میں تو 2 جنتیں ہیں، ریاض الجنہ اور جنت البقیع۔ فرماتے کسی نے پیچھے سے پشت پر میری کمر پر ہاتھ مارا، میں نے مڑ کے دیکھا تو کہ پاگل بڑھیا عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور میلا بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ مجھے کہتی ہے منظور شاہ کیا سوچ رہے ہو، مدینے میں 2 جنتیں ہیں؟ نہیں، سارا مدینہ ہی جنت ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، پاگل بڑھیا ہے، اور میرے دل کی بات اور میرا نام ہی سے پتہ چل گیا۔ پھر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کون سی بارگاہ ہے۔ اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جو اللہ کے غوث کتب ابدال ہیں، یہاں نوکر بن کے پھر رہے ہیں۔ منظور شاہ صاحب کا نوکر تھا نا جو خادم، ہر 1 گھنٹے کے بعد ان کا آنسوں سے بھیگا ہوا تولیہ نچوڑ کر لے کے آتا تھا۔ اتنا روتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جس بات کے لیے میں نے ان کا تعارف کروایا وہ بات سنانے لگا۔ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا قدمین شریفین کی طرف، میں مراقبے میں تھا، میں نے دیکھا نورانی چہروں والے نوجوان آئے ہیں اور پھولوں کی اور موتیوں کی ٹوکریاں حضور کے روزے کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹوکریاں پھولوں کی رکھ رہے ہیں۔ میں نے ان نوجوانوں، ابھی وہ بزرگ زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت بزرگ ہیں، ابھی صحیح بات میں ان کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، ابھی وہ زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان خواب میں، کشف میں، مراقبہ میں ان نوجوانوں سے پوچھا تم کون لوگ ہو اور یہ کہاں سے پھول لے کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول نہیں، یہ امت مسلمہ کو وہ درود ہے جو حضور کی بارگاہ میں پھول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔
یہ دن ضائع نہ کریں. آپ یہاں پڑھیں نا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، کوئی بھی درود پڑھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میرے لفظ ہوا میں ضائع ہو رہے ہیں. اخلاص نیت سے پڑھیں. آپ کا درود پھولوں میں متشکل کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. دوسری بات، 12 ربیع النور شریف کا جلوس یہاں نکلتا ہے. ادارہ تبلیغ الاسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ میلاد چوک سے قصہ خانی بازار تک یہ جلوس نکلتے ہیں. اس جلوس میں ضرور بھی ضرور شامل ہو. چند نوجوانوں نے انشاءاللہ کہا ہے. باقی میرے نوجوان دوست سوچتے ہیں اب یہ کون سا دور ہے جھنڈے اٹھا کے جلوس میں نعرے لگانے کا، ہماری پرسنالٹی میں ہر جاتا ہے، اب یہ کون سا دور ہے؟ تو سنیں، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. ہمارے پاکستان میں ایک چیف جسٹس تھا جسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا. پھر بڑے ڈنڈے چلے، عدل والے عدل کے لیے سڑکوں پر ڈنڈے کھاتے رہے. ہماری وکیل برادری، انہوں نے بڑی مار کھائی. کچھ عرصے بعد ایک تحریک اٹھی اور پھر انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا، دوبارہ ان کے عہدے پہ بٹھا دیا گیا. میں نے نوائے وقت میں دیکھا ہے، دیگر اخبارات میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے سڑکوں پر رقص کیے ہیں، بنگڑے ڈالے، مٹھائیاں بانٹی ہیں. کن لوگوں نے؟ جو اس ملک کا دماغ ہے. عدلیہ کسی بھی ملک کا دماغ ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگ، جاہل نہیں، بارٹ لا کیا ہوا، LLB کیے ہوئے، عمر کے بریسٹر لوگ اور بڑے بڑے وکیل بگڑے ڈال رہے ہیں، مٹھائیاں. المیہ تو یہ ہے کہ عورتیں بھی رقص کر رہی تھیں. ان لوگوں نے بگڑے ڈالے، خوشی منائی. کیوں؟ ہمارا پیشوا بحال ہوا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل لوگ نہیں. پڑھے لکھے لوگوں نے رقص کیا، بگڑے ڈالے. کیوں؟ ہمارا پیشوا بحال ہوا ہے. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، کاش میرے الفاظ اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ. یہ تو پاکستان کا چیف جسٹس ہے جس کے ماننے والے خوشی منا رہے ہیں. میرا نبی تو حشر کا چیف جسٹس ہے. حضور تو روز محشر کے چیف جسٹس ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا محبوب، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، بخش دینا ہمارا کام ہے. آپ آج حضور کے جلوس میں شامل ہو، میدان حشر میں لواء الحمد کے جلوس کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. یہ جو چند دن رہ گئے انہیں ضائع نہ کریں. آخری وظیفہ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی میرا دوست، اور یہ میں نے پشاور میں آ کر کئی محافل میں بیان کیا، یہ وظیفہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ بیان کرتا ہوں. اگر کوئی میرا دوست بے اولاد ہے، یا میرا ایسا دوست ہے جو کہتا ہے میں سارا سال دعائیں مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وقت میں بتا دیتا ہوں، دعا وہ آدمی مانگ لے. حضور کی ولادت کی گھڑی ہماری مساجد میں اذان فجر سے پہلے درود و سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضور کی عین خاص ولادت کی گھڑی، اس وقت جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ قبول کر لیتے ہیں. اور یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حضور کی حدیث ہے، جس گھڑی جناب آدم کی تخلیق ہوئی ہے، یہ جمعہ کے دن، اس گھڑی جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جس گھڑی جناب آدم کی تخلیق ہوئی، اس گھڑی جو دعا مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے. تو جس گھڑی فخر آدم دنیا میں آ رہی ہے، حضرت آدم کی ولادت کی گھڑی میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں 2 خطبوں کے دوران وہ گھڑی آتی ہے، جمعہ کے دن دعا مانگے اللہ قبول کر لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کوئی ایک گھڑی ہے، دعا مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے. ان کی تخلیق کی گھڑی کا تو ہمیں پتہ نہیں، پر حضور کی ولادت کا وقت تو ہمیں پتہ ہے نا، کون سا وقت ہے. اس لیے اس وقت جو دعا مانگے، اور یہ میں مجرد وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کے گھر اولاد نہیں، اس دن اس وقت کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھ کے دعا مانگے، اللہ اولاد عطا فرما دے. جس کے ہاں اولاد نہیں، وہ یہ نیت کرے اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا کوئی بھی نام رکھوں گا لیکن لفظ محمد ضرور رکھوں. جیسے محمد اسلم، محمد انور، محمد ساتھ ضرور لگاؤں گا، اور اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں میلاد کی محفل کر کے حضور کے والدین کو اور بالخصوص سجدہ آمنہ کو اصال ثواب کروں گا. انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرما دے گا. میں نے آپ کے سامنے حضور کا ذکر، حضور کا بچپن اور چند ایک وظائف اس حوالے سے بیان کیے ہیں. بارے دیگر دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کی رحمتیں اور برکتیں حضرت مولوی جی سرکار اور آغا سید ظفر علی شاہ صاحب کی مزار پر نازل فرمائے، اور ہمیں
شریعت کے دائرے میں رہ کر حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا